کوئی اور آنے والا نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت میں جو بیان فرمایا وہ اللہ کی اس کتاب کا جملہ ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ورفع اور بلند کر دیا، بعضہم رسولوں میں سے بعض کے، درجات درجے، بعض رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے درجوں کو بلند کر دیا۔ کتنے درجے؟ 2، 4، 8، 10، 100، 1000، لاکھ، کتنے درجے؟ اب اگر کوئی گرامر پڑھا ہوا ہو تو اس کو یہ بات بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی۔ درجات کا لفظ یہ واحد بھی نہیں ہے، اردو کے اندر 2 لفظ 2 صیغے چلتے ہیں، واحد جمع، واحد جمع، لیکن عربی زبان کے اندر واحد جمع کے درمیان ایک تثنیہ ہوتا ہے، 1، 2 پھر آگے جمع، واحد 1، تثنیہ 2، اور جمع 2 سے اوپر کو جمع کہتے ہیں۔ کس میں؟ عربی زبان میں۔ درجات کا لفظ جمع کا لفظ ہے، اور پھر جو جمع ہے عربی زبان کے اندر بعض جمع وہ ہوتی ہیں جو 3 سے 10 تک چلتی ہیں، یعنی ان سے مراد 3 فرد بھی ہو سکتی ہیں، 3 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 5، 9، 10 تک، اس سے اوپر نہیں۔ درجات یہ ایسی جمع ہے، یہ 10 سے اوپر چلتی ہے، پھر اس کی آگے اس کا اینڈ نہیں ہے۔ جتنے درجے ہیں وہ لفظ درجات میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ اب بتانا یہ چاہتا ہے کہ اب یہ کون ہے جس کے درجوں کو بلند کیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے، میں نے اپنے حبیب کے درجے اتنے بلند کیے، اتنے بلند کیے کہ نہ ان درجوں کی انتہا ہے نہ اس کی بلندی کی انتہا ہے۔ اگر کسی کو یوں سمجھ نہ آئے تو تھوڑا سا یوں سمجھ لے تو پھر یہ بات مزید آسان ہو جائے گی کہ حضور علیہ السلام کا جو امتی آپ پہ 1 مرتبہ درود پڑھے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں؟ 10۔ کم از کم کتنے درجے ایک درود کے بدلے میں؟ اگرچہ 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 10 مرتبہ رحمت بھی اس پہ نازل فرماتا ہے، درجے جو ہیں وہ 10 کا ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر 10 مرتبہ درود پڑھ لے 100 درجے بلند۔ اچھا 100 مرتبہ درود پڑھے 1000، پھر اوپر سے کوئی حکم آ جاتا ہے بھی زیادہ نہیں پڑھنے کیونکہ درجے ہیں پیچھے تھوڑے، تو تیرے زیادہ بلند کر دیے تو دوسروں کو کیا دیا جائے گا؟ یہ بات اللہ کی طرف سے۔ اہل ایمان جتنا دب کے درود پڑھیں گے اللہ دب کے ان کے درجے اتنے ہی بلند فرمائے گا۔ اگر کوئی لاکھوں میں درود پڑھتا ہے روزانہ، 1 لاکھ کوئی روزانہ درود پڑھتا ہو، ہر روز 10 لاکھ درجے اس کے، تو لاکھوں پڑھنے والے بھی ہیں جی، 50,000، 30,000، یہ اس طرح کے پڑھنے والے روزانہ کے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایسے اولیاء ہو گزرے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ، امام شعرانی کے نام سے مشہور ہیں، آپ ان اولیاء کرام میں سے ایک ہیں جن کو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی حاضری حاصل ہوتی ہے، براہ راست آمنے سامنے۔ انہی میں امام جلال الدین سیوطی جیسے بھی ہیں اور امام عبد الوہاب شعرانی بھی، انہوں نے ان اولیاء امت کا بعض کا نام لیا ہے، ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر، میں نے انہیں پڑھا ہے، وہ کتاب موجود ہے میرے پاس۔ انہوں نے فرمایا بھی یہ درود کثرت سے پڑھنے والوں میں فلاں ہیں وہ 30,000 روزانہ پڑھتے تھے، بعض وہ ہیں انہوں نے فرمایا وہ 50,000 حضور پہ روزانہ درود پڑھتے تھے، اور ان کا یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ پھر انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا کیونکہ درود پڑھنے والے کو درود نبی کے قریب کرتا ہے، جو فاصلے ہیں نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ قریب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ معاف ہوتے گئے، جب گناہ معاف ہوتے ہو تو وہ پاک ہوتا گیا، درجے بلند ہوتے گئے، پاکیزگی بھی اس کو ملتی، وہ پاک ہوتا گیا، پاک ہوتا گیا،
30,000 50,000 پڑھتے پڑھتے روزانہ پاکیزگی اس کو اتنی ملی، وہ اتنا اس کا باطن پاک ہو گیا، اب وہ اس درجے پر پہنچا، اس قابل ہو گیا کہ اب حضور کے سامنے اس کو لایا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں بعض اولیاء فقط درود کی وجہ سے حضور کی کچہری میں آمنے سامنے ان کو یہ صحبت حاصل ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عالم بیداری کے اندر ان کو حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا، کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی وجہ سے۔ چلو یہ تو مقامات جو امتیوں کو ملتے ہیں الگ ہیں، اور یہ دروازہ بند نہیں ہوا، یہ کھلا ہے، جو محنت کر کے حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں 2,40,000 45 کا ذکر ہے، کم و بیش 2,45,000 بندے اور حضور کے درمیان مقامات ہیں۔ کتنے؟ 2,40,000 45 48 لگ بھگ 2.5 لاکھ کم و بیش، اتنے مقام ہیں، ہر مقام کا الگ ایک نام ہے۔ جب تک امتی ان مقامات کو کم و بیش 2.5 لاکھ مقامات کو عبور نہ کرے، اس کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عالم بیداری میں آمنے سامنے اس کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان تمام مقامات کو عبور کرے گا پھر ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں ایک نے ہمارے دور میں دعویٰ کر دیا، جی حضور کے آمنے سامنے میری ملاقات ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ حضور اور امتی کے درمیان 2,45,000 کم و بیش مقامات ہیں، ان میں سے تو 1 درجن کے نام بتا، وہ کون کون سے مقام ہیں؟ اب اس کا جو پردہ تھا نا وہ چاک ہو گیا، وہ بیوقوف ویسے ہی یہ دعویٰ کر رہا تھا۔ اب جن کو ان مقامات میں سے 1 درجن کے ناموں سے ہی واقف نہ ہو، وہ کہ میں براہ راست حضور سے ملاقات کرتا ہوں، وہ ملاقات پھر کسی اور سے کرتا ہے، حضور سے ملاقات حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے، اندر کی طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ جو نماز چھوڑنے والا ہو وہ تو جا ہی نہیں سکتا، نماز چھوڑنا تو سب سے پہلی رکاوٹ ہے اس میں۔ تو سیاہ دل والا تو ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کو ان مقامات جو 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے لگ بھگ ہیں، ان کو محنت کرتے کرتے عبور کرنا پڑے گا۔ جب یہ پوڑیاں وہ عبور کر جائے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری اس کی ہو جائے گی روحانیت کے اندر۔ تو یہ مقام والے ہیں، اس مقام والے بھی ہیں، ان میں سے ایک حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کو تو علی سبیل الکمال یہ مقام حاصل ہے۔ ممبر پہ تشریف فرما تھے، بغداد کی مسجد جامع مسجد، اس کے ممبر پہ تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ السلام عالم بیداری میں سامنے تشریف لائے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ کا واقعہ ہے۔ ابتدا کے اندر تو آپ کوئی گفتگو نہیں فرماتے تھے، کوئی واعظ و نصیحت نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹا تم ایسے کرو، تم واعظ و نصیحت شروع کرو۔ عرض کیجیے میں تو اجمی ہوں، عربی زبان میری نہیں ہے، میں اجمی ہوں، تو عربی زبان والے یہاں بڑے بڑے فصیح و بلیغ رہتے ہیں، میں ان کے سامنے کیا بولوں گا؟ فرمایا عبد القادر اب تم نے بولنا ہے، تم ایسے کرو اپنا منہ کھول دو۔ تو حضور نے اپنا لعاب مبارک 7 مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ جب 7 مرتبہ ڈالا نا، پھر اندر وہ علوم و معارف پھوٹے، وہ علوم اللہ نے وہ دروازے کھولے حضور علیہ السلام کے لعاب کی برکت سے۔ ہاں جی، جب تک وہ نہ تقسیم کریں اور نہ دیں تو پھر مل نہیں سکتا۔ تو بس پھر کیا ہوا، 6 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے میرے اوپر جو علم لدنی کے دروازے کھولے ہیں نا، وہ سینکڑوں دروازے ہیں، اور ہر دروازہ اتنا بڑا ہے جیسے زمین و آسمان کی مسافت ہے۔ ایک دروازہ علم کا، علم لدنی کا اتنا بڑا ہے، تو میرے اوپر سینکڑوں اللہ نے کھولے تھے۔ اور یہ کھلے کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں یا خواب میں توجہات ہوئیں،
اور लुआब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबा जब आया तो फिर कई सैकड़ों दरवाजे इल्म बातिन के लदुन्नी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु पर खुले, और जब खुले तो फिर मिंबर के बगदाद के मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होकर जब बोलते तो वो आपकी ज़ुबान बोलती नहीं थी, ज़ुबान अब्दुल कादिर की होती थी, लेकिन जो पूरी पावर ताकत थी पीछे वो लुआब वालों की थी। इसलिए उसको जो है वो रिजालुल गैब भी सुनते आकर, औलिया भी सुनते, नौकबा भी सुनते, नौजबा भी सुनते, अतकिया भी सुनते, उलमा भी सुनते, फुकहा भी सुनते, मुहद्दिसीन भी सुनते, आम भी सुनते, ख़ास भी सुनते। फिर आलम ये होता था 70 हज़ार का मजमा भी हो जाता था बैक वक्त, बगैर स्पीकर के आपकी गुफ्तगू की आवाज़ जिस तरह आपके कुर्ब में बैठने वाला सुनता, आखिर में बैठने वाला भी उसी तरह सुनता था। ये कमाल मौजिज़ा की सूरत में हुजूर अलैहिस्सलाम को हासिल था। फिर आपके फैज़ लुआब से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अता फरमाया, और औलिया को भी अता होता है, दूर व नज़दीक से वो सुन भी लेते हैं, सुनवा भी लेते हैं। इस मैदान में आपको आला दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। नबी करीम, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, दुरूद पढ़ने से क्या होता है, उम्मतियों के दर्जे बुलंद होते हैं। वो करोड़ दर्जे अल्लाह से बुलंद करवा लें अल्लाह करने के लिए, करोड़ दुरूद पढ़ लें 10 करोड़ दर्जे, 10 करोड़ दुरूद पढ़ लें 1 अरब दर्जे अल्लाह बुलंद कर देगा। 1 अरब दुरूद है तो 10 अरब है, वो 10 अरब पढ़े तो 1 खरब बन जाएगा, वो 1 खरब दुरूद पढ़ ले तो 10 खरब, यानी जितना दुरूद बढ़ता चला जाएगा उम्मती के दर्जे उतने। तो आप ये बताएं, जिसकी उम्मत के दर्जे इतने बुलंद, दुरूद के तुफैल बरकत से अल्लाह बुलंद करने के लिए तैयार है, उस नबी के अपने दर्जे जो अल्लाह बुलंद कर चुका कितनी बुलंदी होगी और वो दर्जे कितने होंगे। वरफ़ा बअदहुम दरजात, जिस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरजात की बुलंदी का दावा अल्लाह इस आयत में फरमा रहा है। हम कैसे भी उम्मती लाखों करोड़ों अरबों दुरूद पढ़ने वाले हैं, और कब से पढ़ रहे हैं और कब से तक ये पढ़ा जाएगा, तो तमाम के दर्जे बुलंद हो रहे हैं। इधर अब हम जब दुरूद पढ़ते हैं ना, तो हमारे दुरूद से हुजूर का दर्जा बुलंद नहीं होता, हमारा अपना ही होता है। यानी दुरूद में फ़ायदा हमें ही होता है, हम हुजूर को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, फ़ायदा सारा हमारा है। क्या है, गुनाह माफ़ होते गए, दर्जे बुलंद हो गए, रहमतें उतरती गईं। तो जिस नबी पर दुरूद पढ़ने से उम्मत के इतने दर्जे बुलंद होते हैं, उस नबी के अपने दर्जात की बुलंदी का क्या आलम होगा। फिर वो नबी अपने ऊपर खुद दुरूद नहीं पढ़ रहा, अल्लाह भी पढ़ रहा है, सारे फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं। और अल्लाह कब से पढ़ रहा है, जब से अपने हबीब के नूर को और आपकी रूह मुबारक को और आपकी हकीकत को पैदा फरमाया, उस वक्त से पढ़ रहा है। कब तक पढ़ेगा, पता नहीं कब तक पढ़ेगा, ये सिलसिला जारी है। तो हर लम्हा जब सिलसिला जारी, तो हुजूर के दरजात की बुलंदी का सिलसिला भी हर वक्त जारी है। जब जारी है तो फिर अल्लाह को ये इल्म है, बाकी किसी को नहीं है कि कितने बुलंद हो चुके हैं। कहीं फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने तो अपने हबीब के ज़िक्र को ही बुलंद कर दिया। इस बुलंदी की एक तफसीर जो हदीस की सूरत में ख़ुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे ज़िक्र को वहाँ रखा जहाँ अपना ज़िक्र रखा। अर्श पर अपना ज़िक्र रखा तो मेरा ज़िक्र वहाँ रखा, जन्नत में अपना ज़िक्र रखा तो मेरा ज़िक्र साथ रखा। इब्राहीम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, ये तमाम अंबिया के अदवार में अल्लाह ने अपना ज़िक्र जारी रखा तो मेरा ज़िक्र भी साथ जारी रखवाया। फिर मैं आ गया, मेरा ज़िक्र जारी है, फिर मेरे बाद ये ज़िक्र इसी तरह जारी रहेगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का एक माना ये है कि जहाँ जहाँ अल्लाह का ज़िक्र वहीं वहीं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जिन अज़मतों से नवाजा है, हकीकत में ये पता क़यामत के दिन चलेगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, अबू सईद खुदरी और दीगर असहाब रसूल इन अहादीस को बयान करते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम दारमी ने और दीगर मुहद्दिसीन ने इन अहादीस को रिवायत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उखरवी फ़ज़ाइल बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अना अव्वलुहुम खुरूजा
قبر سے سب سے پہلے میں باہر تشریف لاؤں گا، باقی سارے بعد میں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا 70,000 فرشتے میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں، حضور کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، قبروں سے سارے پھر نکلیں گے، آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، خلیل بھی، ان کی امتیں بھی، انبیاء رسول سارے ان کی امتیں، میری امت سارے نکل آئیں گے۔ جب یہ جماعت بن جائیں گے نا، وفد کہتے ہیں جماعت کو، اذا وفدوا، جب سارے وفد بن جائیں گے، چلیں بھئی، لیکن وہ کہیں گے ہمارا قائد کون ہوگا؟ قائد کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتی قوم۔ تو فرمایا ان سب کی، انبیاء کی قیادت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور ان کی امتوں کی قیادت کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ اس وقت ہر امت کو پتہ چلے گا، اور اس امت کو بھی پتہ چلے گا، جھوٹوں کو بھی پتہ چلے گا، دجالوں کو بھی پتہ چلے گا، ماننے والوں کو بھی پتہ چلے گا، نہ ماننے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جن کے متعلق ہم یہ تو میں اور کیوں کیا کہتے تھے، بک بک کرتے تھے، ان کی عظمت شان یہ ہے کہ موسیٰ پیچھے ہے وہ آگے ہیں، ابراہیم پیچھے ہے وہ آگے ہیں، اور روح اللہ کلمت اللہ پیچھے، انبیاء سارے پیچھے، رسول سارے پیچھے، سب پیچھے ہیں۔ آج قیادت کرنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ فرمایا اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا آئِسُوا، میدان محشر میں جب سارے ہی مایوس ہو جائیں گے، اب ہر ایک یہ جان لے گا ہمارا اب چھٹکارا نہیں ہو سکتا، اللہ کا جلال، اللہ کی پکڑ اور اللہ کا غضب آج عروج پر ہے، لہذا اللہ کے سامنے نہ تو بات کر سکتے ہیں ہم، اور نہ ہی اللہ کے جلال اور اللہ کے غضب سے ہم چھوٹ سکتے ہیں، مایوس ہو جائیں گے سارے۔ فرمایا انا مبشرہم، خوشخبری پھر ان سب کو میں سناؤں گا، مایوسیاں سب کی دور میں کروں گا، لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، سارے جب چپ ہو جائیں گے، کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ بول کر کوئی بات کریں اللہ سے، اور معاملات آگے چلنا شروع ہوں جو محشر میں اللہ معاملات چلانا چاہتا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جنتیوں کو جنت میں ڈالنا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنا، سارے کھڑے ہیں اور کوئی معاملہ بھی شروع نہیں ہو رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جرأت کوئی بھی نہیں کرے گا اللہ سے بات کرنے کی، چپ، آدم چپ، خلیل اللہ خاموش چپ، کچھ کوشش کریں گے، یہ آدم آپ اللہ کے ہمارے والد ہیں، آپ تو والد ہی تو بات کرتا ہے، آپ ہمارے والد ہیں، ہم آپ کی ساری اولاد ہیں، اللہ سے بات کریں۔ آپ نہیں ہم بات نہیں کر سکتے بھائی، ٹھیک ہے میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور آدم بھی ہوں، اللہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، لیکن میری ہمت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کی، سارے نبی یہی بات کریں گے۔ حضور نے فرمایا جب چپ ہوں گے نا، اللہ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اس وقت انا خطیبہم، اللہ سے ان کے لیے بات کرنے والا میں ہوں گا۔ اب کہیں گے چلو اب بات بننے والی ہے، بات کرنے والا کر رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، قیامت کے دن ہر عزت میرے ہاتھ میں اللہ رکھ دے گا۔ عزتیں کس کے ہاتھ میں ہوں گی؟ حضور کے ہاتھ میں۔ والمفاتیح، ساری چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اب وہ جنت کی چابیاں ہوں یا اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہوں، اللہ کس کو دے دے گا؟ کس کے قبضے میں ہوگا؟ کس کے کنٹرول میں؟ کس کے اختیار میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بالکل ہیں، لیکن ہر عزت حضور کے ہاتھ میں اور حضور کے قبضہ میں ہوگی، اور ہر چابی اللہ کے خزانے کی اور جنت کی ہر چابی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ رکھ دے گا۔ یہی تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے، دنیا میں بھی تقسیم میرے حبیب کے ہاتھ میں ہے، آخرت میں جو عزت جس کو ملنی ہے وہ بھی میرے حبیب کے ہاتھ میں، جس کو عزت ملے گی یہیں سے ملے گی۔ امام محمد رضا نے وہ جو سب سے اولا والا ہمارا نبی، اس میں ایک شعر ہے آپ نے وہ لکھا ہے، وہ اس سے بڑا جوڑ کرتا ہے کیا کہ دینے کو منہ چاہیے، وہ کیسے شعر ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہاں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہی کہ ساری عزتیں حضور کے ہاتھ میں, حضور کے قبضہ میں, ساری چابیاں بھی حضور کے قبضہ میں. تو دیکھنے والے دیکھیں گے بھئی عزتیں اس ہاتھ میں ہیں, چابیاں اس ہاتھ میں ہیں, تو مطلب ہے پھر تقسیم بھی یہی کرے گا. قاسم یہی ہے اللہ کی نعمتوں کا. فقط قاسم نہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. دنیا کے جو محبوب محب ہوتے ہیں, وہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے اپنی چیزیں سامنے کر دیتے, جی جیسے مرضی آیا آپ اس کو استعمال کریں. تو وہ حقیقی محب ہے, حضور حقیقی اللہ کے محبوب ہیں, آپ جیسا کوئی ہے نہیں. اس لیے چابیاں بھی حضور کے ہاتھ میں, عزتیں بھی حضور کے ہاتھ میں. حضور نے پہلے ہی بتا دیا جو عزت ملنی ہے نا میری وفاداری سے ملنی ہے, جو عظمت ملنی ہے نا وہ میری وجہ سے ہی ملنی ہے, اور اللہ میری وجہ سے ہی دے گا. جو ادھر کا وفادار ہوا تو عزتیں بھی اسی کے لیے ہیں, درجے بھی اسی کے لیے ہیں, مقامات بھی اسی کے لیے ہیں, دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی اسی کے لیے ہے. جو ادھر سے پھرا وہ در بدر پھرے گا, اور ذلت تو مل سکتی ہے, عزت نہیں مل سکتی. ادھر قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے, ذلت دیتا ہے. تو باری تعالیٰ تو عزت کیسے دیتا ہے اور تو ذلت کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے فرامین سن کر اس کے مطابق اپنا ذہن عقیدہ بنا لو. میں عزت کس کو دیتا ہوں اور ذلیل کس کو کرتا ہوں. میں نے عزتیں اور کرامتیں اپنے حبیب کے ہاتھ میں دے دی ہیں. انما انا قاسم واللہ یؤتی, اپنے حبیب کی زبان سے اعلان کروا دیا ہے. عطا میں کرتا ہوں, تقسیم میرے حبیب کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی یہی ہوگا, عطا اللہ کی طرف سے ہوگی, شفاعت کے کوٹوں کی تقسیم بھی حضور کے ہاتھ سے ہوگی, جنت کے چابیاں وہ بھی حضور کے ہاتھ سے ہی آگے تقسیم ہوں گی. آخرت کی ہر عزت حضور کے ہاتھ میں رکھ کر اللہ حضور سے تقسیم کروائے گا. اللہ نے اپنی حبیب کی زبان سے ہمیں بتلوا دیا, بتا دیا, یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا. دیتا تو میں ہوں, عزت بھی میں دیتا ہوں, عظمت بھی میں دیتا ہوں, مقام و مرتبہ اور شانیں بھی میں دیتا ہوں, لیکن دیتا کیسے ہوں؟ براہ راست اپنے حبیب کو دیتا ہوں. آگے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا وہ تقسیم میں اپنے حبیب سے کرواتا ہوں. تو آپ قاسم دنیا بھی ہیں. آج ہی لے ان کی پناہ, کیونکہ پناہیں بھی وہی تقسیم فرماتے ہیں. آج ہی مدد مانگ ان سے, موقع اب ہے مانگنے کا. قیامت کے دن مانگنے سے نہیں چاہت سے ملے گا, پھر مانگنے سے نہیں ملے گا. قیامت کے دن, قیامت کے دن وہ جس کو چاہیں گے عزت سے نواز دیں گے, جس کی چاہیں گے شفاعت فرما دیں گے, اور جس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے اللہ بھی نہیں چھوڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب دیکھیں سارے نبی بعد میں بھیجے, حضور کی ختم نبوت کا عرش پہ اعلان اللہ نے پہلے کر دیا, آدم کو پہلے سمجھا دیا, نبیوں کو پہلے سمجھا دیا, یہ ہے آخری, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. اچھا پھر قیامت کا دن ہوگا, اب پھر کیا ہوگا؟ حدیث شفاعت اور حضور کی ختم نبوت کا بیان وہ یوں ہے. اب سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے اللہ سے رابطہ کرو, خالق وہ ہے, کوئی ہم خالق تھوڑے ہیں, مالک وہ ہے, ہم مالک تھوڑے ہیں, تم اس کی مخلوق ہو, میں تو باپ ہوں, بنایا تو اس نے ہے, تمہارا خالق بھی وہ, میرا خالق بھی وہ, یہ خالق سے رابطہ کرو. نہیں, آدم بھی اللہ سے رابطے کی بات نہیں کریں گے, وہ اگلے نبی سے رابطہ کروائیں گے. اچھا جی, وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, تعریفیں کریں گے, آپ کی یہ شان ہے, آپ کی یہ شان ہے, آپ کی, وہ فرمائیں گے نہیں یہ بڑا مشکل معاملہ ہے, ہم سے حل نہیں ہوتا, آپ ایسے کریں تم ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, وہ پہلے تعریف کریں گے سارے ابراہیم علیہ السلام کی. آپ پر اللہ نے آگ کو
बरदम व सलामा फरमा दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपना खलील बनाया। मलकूत समावात वल अर्द, एक ही लम्हा में अल्लाह ने सारे दिखा दिए, ऊपर वाली बादशाही भी। व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्द, ये हज़रत इब्राहीम की मेराज है जो कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाई है पारा नंबर 7 के अंदर, कि हमने इब्राहीम को ऊपर वाली बादशाही भी और नीचे वाली बादशाही भी, समावात व अर्द की बादशाही एक ही लम्हा के अंदर सारी दिखा दी। इब्राहीम ने एक ही जगह पे खड़े होकर अल्लाह की पूरी जो बादशाही थी देख ली। अपने हबीब को दिखाने का अंदाज और है, अपने खलील को दिखाने का अंदाज और है। खलील को ज़मीन पे खड़ा करके दिखाता है, हबीब को अर्श भी नीचे, लौ भी नीचे, कलम भी नीचे, कुर्सी भी नीचे, फिर अंबिया जो आसमानों पे तशरीफ़ फरमाइए सारे नबी नीचे, इनकी उम्मतें नीचे, सब कुछ नीचे, हुजूर ऊपर। अब फरमाते हैं कि अब मैं अपने हबीब से बात करता हूँ और मेरे हबीब मुझसे बात करते हैं। तो अल्लाह का जैसे अंदाज़े खिताब अपने हबीब के लिए और बाकी नबियों के लिए अलग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अंदाज़े मोहब्बत अपने नबी के लिए अलग, औरों के लिए अलग। अल्लाह का अंदाज़े कलाम अपने हबीब के लिए और दूसरों के लिए अलग। अल्लाह का अंदाज़े मेराज अता फरमाना खलील के लिए और तरीके से है, हबीब के लिए और तरीके से है। तो ये चलते चलते जब मामला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचेगा ना जी, ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाएंगे तुम ऐसे करो कि अल्लाह से राब्ता करो, नहीं, वो फरमाएंगे, ये नहीं फरमाया मेरे बाद वाले, वो ये कहेंगे तुम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ जाओ, इस काम के लिए वो हैं। अच्छा जी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाएंगे ना, तो आएंगे सारी उम्मतें जमा होकर, सारे इंसान, मानने वाले भी ना मानने वाले भी, काफिरीन मुशरिकीन, सारे के सारे जब पहुँचेंगे, हुजूर फरमाएंगे आना लहा। इस जुमले में हुजूर ने ऐलान ख़त्म नबूवत भी फरमा दिया कि जब मैदान महशर होगा ना, चूँकि मेरे बाद कोई है ही नहीं, तो फिर हुजूर ये नहीं फरमाएंगे वो मेरे बाद जो आए थे ना उधर जाओ भाई, क्योंकि पहले वालों ने बाद वाले की तरफ भेजा है, तो मेरे बाद फलां फलां था, लिहाजा तुम उधर जाओ। चूँकि आपके बाद कोई नहीं है, इसलिए हुजूर ने किसी के बाद भेजने, कोई हो तो आप भेजें, इसलिए यहाँ पर मामला बंद हो जाएगा। अब फरमाएंगे मैं इसी काम के लिए हूँ, आप अल्लाह से अब राब्ता करेंगे, अब अल्लाह से कलाम करेंगे। अब कलाम कैसे करेंगे? कलाम करने के लिए आप क्या करेंगे? 1 हफ्ते का पूरा सजदा करेंगे। 4 मिनटों वाला सजदा नहीं, 24 घंटों वाला सजदा नहीं, 1 हफ्ते का पूरा हुजूर ने पहला सजदा फरमाना है। जब सजदा फरमाएंगे ना, अब अल्लाह खुद बोलना शुरू कर देगा अपने हबीब से। बाकी किसी से तो बोलने के लिए अल्लाह तैयार नहीं होगा, जलाल में होगा, लेकिन अपने हबीब के लिए जमाल में होगा। और अल्लाह खुद फरमाएगा इरफा रअसक, मेरे हबीब सर उठा लो, कुल तुम बोलो मैं सुनता हूँ, सल मांगो अता करता हूँ, वशफा करो शफात मैं कबूल करता हूँ। हुजूर देखेंगे अल्लाह तो खुद ही मेरे साथ बोलना शुरू कर दिया, किसी और से बोल नहीं रहा, अल्लाह मेरे से खुद बोलना शुरू फरमा दिया है। हुजूर फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर दूसरा सजदा 1 हफ्ते के बराबर होगा। और इसमें हुजूर ने बता दिया अल्लाह को जब मनाना हो तो काम सजदों से चलता है। कैसे काम चलता है? जो सजदों की तरफ नहीं आता ना, अल्लाह उससे नाराज़ होता है। अगर नाराज़गी को रज़ा में बदलवाना हो, अल्लाह के गज़ब से बचना हो, अल्लाह से जो है ना वो क्या कहते हैं भी सुलह करनी हो, और अल्लाह की बारगाह से कुछ लेना हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये जबीन उसकी बारगाह में झुकानी होगी, सजदे में तुम जाओ दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखेगा मेरा बंदा मुझे झुका हुआ है, झुका दिया इसने मेरे सामने अपना सब कुछ, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपनी अता के दरवाज़े खोल देता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम दूसरा सजदा 1 हफ्ते के बराबर फरमाएंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब सर उठा लो, बोलो तो सही मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप शफात करो मैं तो कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हुजूर खुशी के आलम में फिर तीसरा सजदा करेंगे, वो भी 1 हफ्ते का होगा। फिर अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब सर उठाओ, बोलो करो शफात, मांगो मैं अता करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे तो नहीं फरमाएगा, ये पहले कुरान में अल्लाह ने फरमाया वाला सऊफा युतीका रब्बुका, तेरा रब तुझे इतना अता करेगा क़यामत के दिन, इतना अता करेगा कि तू खुद कहेगा मेरे